بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ 13 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیتی کا. آواز تالی ایوان مصنف ہے راحت. یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333955373 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے. یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 13 صفحہ نمبر 98 سے. گیری مین میں کیا کروں گیری مین, میں نے تو اس انداز میں کبھی سوچا بھی نہیں. اب سوچو میرے دوست, سوچو. تمہارا بچہ مجھے اپنے بچے کی طرح عزیز ہے. میں بھی اس کے لیے دکھی ہوں. تم ہی مجھے بتاؤ گیری مین میں کیا کروں, میں پریشان لہجے میں کہا. اور گیری مین گردن ہلانے لگا. اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی تھی. پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا, میں ترکیب بتا سکتا ہوں میرے دوست, لیکن مجھے خدشہ ہے. گیری مین نے تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھا کر کہا, کیسا خدشہ؟ میں نے پوچھا. تم میری نیت پر شک نہ کرنے لگو. نہیں گیری مین, غلط فہمیوں کی دوسری بات ہے. پہلی غلط فہمی تھی, اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا, تمہیں میرے متعلق غلط فہمی ہوئی تھی, لیکن بہرحال میں تمہاری طرف سے مطمئن ہوں. مجھے تمہارے اوپر کوئی شک نہیں ہے. تم جو کہنا چاہتے ہو پورے اعتماد سے اور صاف صاف کہو. تو سنو میرے دوست, یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ میں ہیرو کے لالچ میں یہاں آیا تھا. ہیرو کی تما آج بھی مجھے ہے, لیکن جب میں نے تمہارے ساتھ ان جنگلوں میں رہنے کا فیصلہ کیا تو میں نے ہیرو کو ذہن سے نکال دیا. اور اگر تم بھروسہ کرو فرزان, تو مجھے تمہاری ذات سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے. مجھے تمہاری شرافت سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے. تمہاری شرافت کی وجہ سے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں. صرف تمہارا ہی خیال ہے. میں نے ایک بار پھر یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچا ہے, تمہاری وجہ سے. ریفا میری بیٹی ہے, مجھے اس کا بھی خیال ہے, لیکن جب ہم مہذب دنیا سے کٹ ہی گئے تھے پھر سارے خیالات فضول تھے. لیکن جب میں نے تمہارے بارے میں سوچا, تمہارے بچوں کے بارے میں سوچا, تو مجھے اپنی بچی کا خیال آیا. یہی دقت اس کے ساتھ بھی ہے. یہاں اس کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا. چنانچہ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے, وہ یہ کہ ہم یہاں سے نکل چلیں. مگر کہاں؟ مہذب دنیا میں. لیکن سنو میرے دوست, دنیا سے تمہاری لڑائی تھی, لیکن وہ جنگ تمہاری ذات تک محدود تھی. اب کچھ دوسری ہستیاں بھی درمیان میں ہیں. کیا ضمانت ہے کہ دنیا ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے؟ ضمانت ہے کیا؟ تم کلاش تھے, لیکن تمہاری اولاد دولت مند ہوگی, اور تمہیں علم ہے کہ دنیا نے ہمیشہ دولت مندوں کے قدم چاٹے ہیں. میں سمجھا نہیں. میں نے کہا, ہیرے, صرف ہیرے, گیری مین نے کہا, اور میں خیالات میں ڈوب گیا. سوچ لو, اچھی طرح غور کر لو فرزان. لیکن گیری مین, میری بیوی, میرا بچہ, ارے ان کے بارے میں کیا سوچنا, انہی کی وجہ سے تو ہم یہاں سے چل رہے ہیں. لیکن لاجی کا ہمارے ساتھ چلنے پر تیار نہ ہوگی. ہاں یہ اہم بات ہے. کیا وہ تمہاری ضد پر بھی نہ مانیں گی؟ میرا خیال ہے نہیں. تب اسے بے ہوش کر کے لے جانا پڑے گا. او مگر تم میری پوری بات سن لو, تب فیصلہ کرنا. فیصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ میری تجویز ہے. ہم اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے, اسی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ بات ہے تو اس سے تذکرہ کرنا بھی فضول ہے. اسے بے ہوش کر کے لے چلیں گے. یہاں سے جانے سے قبل جس قدر ہیرے جمع ہو سکتے ہیں کر لیں گے. میں سوچ میں ڈوب گیا. گیری مین کی بات درست تھی. بچے کو ان وحشی میں پروان چڑھانا حماقت تھی. وہ میری اولاد تھی. ایک مہذب انسان کی کافی دیر تک میں غور و خوض کرتا رہا. پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا, لیکن ہم یہاں سے کیسے چلیں گے گیری مین؟ کیا یہ اتنا ہی آسان ہوگا؟ میں نے کہا, آسان نہیں ہوگا, لیکن یہ بات تم میرے اوپر چھوڑ دو. بے ہوش لاجیکا کو لے جانا آسان کام نہ ہوگا, یقیناً. تمہیں یقین ہے کہ تم مناسب تیاریاں کر لو گے؟ ہاں مجھے یقین ہے. ہمارے تمہارے درمیان کیا ہوگا گیری مین؟ آدھے آدھے ہیرے ہوں گے. آدھے ہیرے تمہارے, آدھے ہیرے میرے. میں زندگی گزارنے کے ہر شعبے میں تمہاری مدد کروں گا. میں نے گیری مین سے سوچنے کی مہلت طلب کی, اور اس نے خوشی سے مجھے مہلت کی اجازت دے دی. 2 دن تک میں اس سلسلے میں پریشان رہا. میں نے مہذب دنیا کے بارے میں سوچا, اور میرے دل میں اسے دیکھنے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی. اور پھر میرا بچہ, یہاں وہ جھونپڑوں میں رہے گا, جنگلی درندوں میں رہے گا, حادثات کا شکار ہوگا. مہذب دنیا والے اس کے بارے میں کچھ نہ جان سکیں گے. مہذب دنیا میں رہ کے وہ تعلیم حاصل کرے گا, اعلیٰ انسان بنے گا. اور گیری مین کا خیال بھی ٹھیک ہے. ریفا کا کیا ہوگا؟ یہاں سے نکل جانا ہی ٹھیک تھا, اور یہاں سے نکلنے کے لیے ان لوگوں کو دھوکہ دینا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر یہاں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے نکل چلوں, اور اسی رات میں نے گیری مین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا.
گیری مین میرے فیصلے کو سن کر خوشی سے پھولا نہیں سمایا تھا اور اسی دن سے ہم نے کام شروع کر دیا. انتہائی قیمتی ہیرے جمع کیے جانے لگے. ایسے ایسے نایاب ہیرے تھے کہ جن کی مثال مشکل تھی. ہیروں کا ذخیرہ گیری مین کی جھونپڑی میں تھا. گیری مین اپنے طور پر تیاریاں کر رہا تھا. اس نے کئی جنگلی گھوڑے پکڑے. سخت مشکل کام تھا لیکن گیری مین نے جان کی بازی لگا دی تھی. وہ پوری لگن اور کوشش سے یہ کام کر رہا تھا. بلاخر ہیرو کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا. ان ہیرو کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا. گیری مین نگاہ بھر کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا. اکثر کہتا تھا اگر میں نے انہیں پوری طرح دیکھ لوں تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا. فرزان، کاش ہم انہیں مہذب دنیا تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں. ہم ہیرو کی مارکیٹ میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. ہمارا شو روم دنیا کا سب سے بڑا شو روم ہو سکتا ہے. اور میں مسکرا کر رہ جاتا. بلاخر ایک دن گیری مین نے مجھ سے کہا، فرزان اب بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ پروگرام تو تم ہی بتاؤ گے گیری مین. میرا کام مکمل ہے. ہیرو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ ذخیرہ لے کر ہم سفر بھی نہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اب تم اپنے بارے میں بتاؤ. ہر چند کی مشکل کام ہے گیری مین، لیکن بہرحال اسے ہر انداز میں کرنا تو ہے. اس طرح کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، سو احتیاط ضروری ہے. الجھو مت میرے دوست. جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اسے دلجمی سے انجام دو. ٹھیک ہے، جب تم کہو. تب پھر کل رات یہاں سے نکل چلیں گے. میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا. تب آؤ میں تمہیں پورا پروگرام بتا دوں، گیری مین نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا. گیری مین مجھے بستی سے دور ایک پہاڑ کے دامن میں لے گیا. یہاں سے ہم اپنی واپسی کا سفر کا آغاز کریں گے. تم لاجیکا کو بے ہوش کر کے یہاں تک لاؤ گے یا ہم لوگ تیار ملیں گے. لیکن گیری مین کچھ مسئلے بھی ہیں. ہاں بتاؤ. میں لاجیکا کو بے ہوش کیسے کروں؟ یہ کام میرے ذمہ ہے، گیری مین نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے لمبے لمبے گھاس کے کچھ پتے نکالے. یہ رکھ لو، اسے مسل کر لاجیکا کی ناک کے قریب کر دینا، وہ بے ہوش ہو جائے گی. تمہیں یقین ہے؟ تجربہ کر کے دکھا سکتا ہوں، گیری مین نے کہا. اگر تمہیں یقین ہے تو ٹھیک ہے. اور کچھ؟ ہاں کہو، بے فکر ہو کر کہو میرے دوست، گیری مین نے پرجوش انداز میں کہا. لاجیکا کو میں اٹھا کر لے آؤں گا، لیکن بچہ؟ یہ کون سی بڑی بات ہے، بچے کو میں لے آؤں گا. تم پہلے بچہ لا کر مجھے دے دینا، پھر لاجیکا کو اٹھا لانا. یہ ٹھیک ہے، بس سمجھ لو کل رات. ہاں کل رات، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا. حالانکہ میں خود سوچ سمجھ کر سب کچھ کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل ڈوب رہا تھا. نہ جانے مجھے کیوں احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے دن بھی عجیب کشمکش کے عالم میں گزر گیا، لیکن شام کو میں پرسکون ہو گیا. اب جب کسی کام کا بیڑا اٹھا ہی لیا ہے تو پھر اسے انجام دینے میں کسی قسم کی حماقت نہیں ہونی چاہیے. رات ہو گئی تھی. لاجیکا حسب معمول میرے سینے میں منہ چھپا کر سو گئی. برابر ہی گھاس کے بستر پر میرا بیٹا سو رہا تھا. میری آنکھوں میں نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے بچے کو دیکھا. یہ بچہ لیکن نہیں، گھاس کے معمولی بستر کے علاوہ ان جنگلوں میں اور ہے ہی کیا؟ میں اسے کیا دے سکتا ہوں؟ اسے شہری زندگی دینے کے لیے مجھے سب کچھ کرنا پڑے گا. اور میں مہذب دنیا کے لیے سب کچھ بھول گیا. وہ دنیا اس وقت پھر میری نگاہوں میں پھر گئی اور میں اپنے بچے کو اس میں ضم کرنا چاہتا تھا. لاجیکا ہمیشہ گہری نیند سوتی تھی، پھر بھی اس کے نزدیک سے اٹھنے سے قبل میں نے گیری مین کی دی ہوئی گھاس نکالی، اسے مسلا اور لاجیکا کی ناک سے لگا دی. لاجیکا نے بے چینی سے گہری گہری سانسیں لی اور پھر بے خبر ہو گئی. میں نے اسے جھنجھوڑ کر دیکھا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو گئی ہے تو میں خاموشی سے اٹھا، بچے کو اٹھا کر کاندھے سے لگایا، پھر خاموشی سے باہر نکل آیا. گیری مین تھوڑی دوری پر موجود تھا. حسب پروگرام وہ تیار کھڑا تھا. اس نے سارے انتظام مکمل کر لیے تھے. اس نے خاموشی سے بچے کو اٹھایا اور چل پڑا. تب میں واپس آیا. اب مجھے ایک سخت کام انجام دینا تھا. میں نے لاجیکا کے خوبصورت بے ہوش بدن کو اٹھایا اور کندھے پر لادا، پھر میں اسے لے کر چل پڑا. میری ذہنی کیفیت عجیب تھی، تاہم میں خود پر قابو پائے ہوئے تھا. طویل راستہ طے کر کے میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں گیری مین موجود تھا. گیری مین کی تیاریاں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا. تنہا آدمی نے شدید محنت کی تھی. اس نے باقاعدہ ایک چھکڑ تیار کیا تھا، بہترین اور مضبوط پہیے بنائے تھے اور چھت کو گھاس سے ڈھانپ دیا تھا. اس چھکڑے میں 2 مضبوط گھوڑے جتے ہوئے تھے. اسی چھکڑے پر میں نے ہیرے لادے تھے اور اسی میں اس کی بیٹی اور بیوی بھی موجود تھی. لاجیکا کو بھی اسی میں لٹا دیا گیا. ریفا نے بڑے ہی پیار سے اس کا سر اپنی زانوں پر رکھ لیا تھا اور پھر گیری مین نے چھکڑا سنبھال لیا. میرے لیے ایک گھوڑا تیار تھا، دوسرا گھوڑا فالتو تھا جسے ضرورت کے لیے رکھ لیا گیا تھا. بہرحال تیاریاں مکمل تھیں. گیری مین نے میری طرف دیکھا. ٹھیک ہے میرے دوست،
میں نے طویل سانس لے کر جواب دیا, تم اداس کیوں ہو گیری مین؟ میں نے ان جنگلوں میں خوبصورت زندگی گزاری ہے. میں نے کہا, ان جنگلوں سے مجھے بے پناہ پیار ہے گیری مین, ہم ان کے شکر گزار ہیں فرزان, لیکن یہ ہماری دنیا نہیں ہے. ہاں, میں نے افسردگی سے کہا. چلیں؟ گیری مین نے پوچھا. چلو گیری مین, میں نے جواب دیا, اور گیری مین نے چھکڑا آگے بڑھا دیا. میں بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا. گھوڑے ایک محسوس راستے پر چل پڑے. چلا گیری مین دماغی طور پر بہت مضبوط تھا. اس نے شاید ہر قدم پر خوب غور و خوض کیا تھا. راستوں کا تعین بھی اسی نے کیا تھا. مجھ سے کوئی کہتا میں سیدھے راستے کا انتخاب کر لوں تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا. بہرحال ہم چل پڑے, اور جب میں نے نیتکا کی سرحد سے گزر رہا تھا تو میں نے 2 سائے دیکھے. گیری مین نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا. میں چونک پڑا اور میں نے گھوڑا ان سایوں کی طرف دوڑا دیا, لیکن نہ جانے میرا وہم تھا یا نظری دھوکا. سائے روپوش ہو گئے. کوشش کے باوجود وہ نظر نہ آئے تو میں واپس پلٹ پڑا. کیا ہوا تھا فرزان؟ گیری مین بے چینی سے میرا منتظر تھا. مجھے کچھ شبہ ہوا تھا. کیسا شبہ؟ مجھے 2 سائے نظر آئے تھے. او, پھر قریب جانے پر نہ جانے وہ کہاں چلے گئے؟ تم نے تلاش کیا؟ ہاں, ممکن ہے کہ صرف میرا وہم ہو اور کسی درخت کی پرچھائی ہو. یہاں کون ہو سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے. کیا مطلب؟ جس وقت میں گرفتار ہوا تھا گیری مین تو بہت سارے لوگوں کو پہلے ہی تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تھا. او, تمہارا مطلب ہے ہاں نیتکا والے اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں. تب تو ہم خطرے میں ہیں فرزان. چلو رات بھر تیز سے سفر کرتے ہیں. چلو چلو جلدی چلو. اور میں نے گیری مین سے اتفاق کیا. گیری مین نے چھکڑے کی رفتار تیز کر دی اور میرا گھوڑا بھی اس کے ساتھ دوڑنے لگا. رات کا وقت تھا. تیز رفتاری خطرناک بھی ہو سکتی تھی, لیکن دوسری طرف بھی خطرہ تھا. ہم جانتے تھے کہ بھاگنے والوں کے ساتھ اب نیتکا والوں کا رویہ اچھا نہیں ہوگا. ممکن ہے ہمیں اس جرم کی پاداش میں قتل ہی کر دیا جائے. اور سیتا تو پہلے ہی ہم سے ہار رکھتا تھا. اس نے دل سے گیری مین کو کبھی بھی قبول نہیں کیا تھا. سو ہم برق رفتاری سے سفر کرتے رہے, لیکن بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہمارے اس شبے کی تصدیق ہو گئی. رات کی تاریکی میں ایک شور ابھرا اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ ڈھولوں کی آواز تھی, محسوس آواز جو پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتی تھی. فرزان, گیری مین لرزتی ہوئی آواز میں بولا, سفر جاری رکھو. انہیں ہمارے فرار کی اطلاع مل چکی ہے. اور گیری مین نے گھوڑوں کی رفتار تیز بڑھا دی. ڈول بجتے رہے اور سفر جاری رہا. راستہ زیادہ اچھا نہ تھا, پھر بھی گھوڑے ہاسی تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے. لیکن شاید راستے کی کوئی بھول ہوئی تھی ہم سے. ہم نے کوئی لمبا راستہ اختیار کیا تھا. گھوڑے تھک چکے تھے اور ان کی رفتار بھی بہت سست ہو گئی تھی. روشنی پھوٹنے لگی تھی. گھوڑے بھی کہاں تک دوڑتے. دریا کے کنارے کنارے اب ہم سست روی سے سفر کر رہے تھے, اور جو ہی سورج کی کرن نے سر ابھارا, دریا کے دوسرے کنارے سے کچھ دور ہمیں وحشی نظر آئے. ہمارے منہ حیرت سے کھل گئے. ان میں سے زیادہ تر پیدل تھے اور چند گھوڑوں پر بھی سوار تھے. نہ جانے انہوں نے کون سا مختصر راستہ اختیار کیا تھا. ایک لمحے کے لیے ہم کنگ ہو کر رہ گئے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتے رہے. اور پھر گیری مین چیخا, فرزان بھاگو, اور اس کے ساتھ ہی اس نے گھوڑوں پر بے تحاشا چابک برسانے شروع کر دیے. گھوڑے سرپٹ بھاگے, لیکن میرا خیال کچھ اور تھا. مجھے یقین تھا کہ جو لوگ ہماری ساری رات کی محنت پر اس آسانی سے پانی پھیر سکتے ہیں, ہم اب بھی ان کے پھندے سے بچ کر نہیں نکل سکتے, ہاں کتنا ہی بھاگ لیں. بہرحال میں نے گیری مین کا ساتھ دیا. تب میں نے دیکھا کہ گھوڑے دریا کے کنارے کنارے دوڑنے لگے, اور بہت سے پیدل جنگلیوں نے کم بہاؤ کی وجہ سے دریا کو پار کر لیا. ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں ہماری ساری کوششیں بیکار ہوگی اور اب ہم چاروں طرف سے ان کے شکنجے میں تھے. گیری مین کے تو حواس بھی جواب دے گئے تھے. ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے مقابلے کی کہ سوچی جاتی. چنانچہ ہم بے بسی سے حالات کا انتظار کرنے لگے. جنگلیوں نے جب دیکھا کہ ہماری جدوجہد بالکل سست پڑ گئی ہے تو پھر ایک گروپ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہماری طرف بڑھا. سیتا ان میں سب سے آگے تھا, اور پھر وہ ہمارے سامنے پہنچ گئے. بو آنا, اس نے سرد آواز سے مجھے پکارا. وہی ہوا جس کا مجھے خیال تھا. کیا, میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا, حالانکہ اب کہنے کو میرے پاس کچھ نہیں تھا. تم بھی شاطر نکلے. سیتا, میں کوئی اور جھوٹی بات نہ کہو, اب سچ بولو. میں سچ بولوں گا سیتا, میں نے کہا. کیا میں نے سفید چمڑی والوں کے بارے میں غلط کہا تھا؟ ہم ان جنگلوں میں نہیں رہ سکتے سیتا. کیوں؟ تم نہیں سمجھتے سیتا, ہم اپنی دنیا میں رہ کر ہی زندہ رہ سکتے ہیں. جنگلوں نے تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ سیتا کا لہجہ بڑا ہی ٹھوس اور سرد تھا. کچھ نہیں, لیکن کیا ہم نے تمہاری اطاعت نہیں کی؟ ٹھیک ہے, کی ہے. تم اتنے برے نہیں تھے. برائی اس وقت سے شروع ہوئی
جب سے یہ سفید فام آیا وہ میرا دوست ہے سیتا اور ہمارا دشمن. سیتا نے نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر بولا. تب تو مجھے بھی اپنے دشمنوں میں شمار کرو سیتا, میں نے سخت لہجے میں کہا, اور سیتا نے چونک کر مجھے دیکھتا رہا. پھر اس کی آنکھوں میں نفرت ابھر آئی. تم سب ایک سے ہوتے ہو, تم سب یکساں ہوتے ہو. ہمارے رنگ سیاہ ہیں لیکن ہمارے بدن سے نکلنے والے پسینے سے وفا کی بو آتی ہے. پھر اس نے ایک ہاتھ بلند کیا اور ایک محسوس اشارے کے ساتھ نیچے کر لیا. تب چاروں طرف سے وحشی ہم پر ٹوٹ پڑے. انہوں نے گیری مین کی ٹانگ پکڑ کر نیچے گھسیٹ دیا اور پھر چھکڑے کا پردہ کھول دیا. ریفا اور اس کی ماں کو بھی نیچے گھسیٹ لیا گیا. پیٹریشیا کی گود میں میرا بچہ موجود تھا جسے اس نے گرنے نہ دیا. عورت تھی نا. تب سیتا نے بے ہوش لاجیکا کو دیکھا. کیا یہ مر گئی ہے؟ اس نے سوال کیا. نہیں, بے ہوش ہے. سیتا آگے بڑھا اور پھر اس نے ہیرو کے ڈھیر کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حقارت ابھر آئی. وہ پیچھے ہٹا اور مجھے گھورنے لگا. ہمارا تمہارا مذہب کس قدر مختلف ہے نا. مذہب؟ ہاں, ہمارا خدا سورج ہے, روشنی پھیلانے والا, اور تمہارا مذہب لالچ. تم ان چمکدار پتھروں کے پجاری ہو. کیا تم انہی پتھروں کو سجدہ کرتے رہتے ہو؟ سیتا, یہ ہماری ضرورت ہے. تم ضرورت کو خدا مانتے ہو. نہیں, جھوٹ بولنا تمہاری فطرت ہے. کیسے ہو تم لوگ, اپنے خدا کے معاملے میں بھی سچ نہیں بولتے. سیتا میں چیخ پڑا. ان جنگلوں نے تمہیں محبت دی, عزت دی, تمہیں بہت بڑا درجہ دیا, لیکن تم نے گوشت پوش کے انسانوں کو چھوڑ کر, محبت سے دھڑکنے والے سینوں کو چھوڑ کر پتھر اپنائے. جاؤ سیتا, ہم پتھروں کے پجاریوں سے عقیدت نہیں رکھتے. ہماری طرف سے زندگیوں اور ان قیمتی پتھروں کو تحفے کے طور پر لے جاؤ. لاجیکا تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. اسے کون روکے گا؟ وہ میری بیوی ہے, وہ جنگلوں کی پجارن ہے, وہ سورج کی عقیدت مند ہے. ہمارے تمہارے مذہب نہیں ملتے. وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. ہم تمہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں. اور سنو, اس کو بھی لے جاؤ. یہ تمہارا نطفہ ہے. اگر لڑکی ہوتی تو ہماری تھی. ہم اپنی عزت تمہارے حوالے نہ کرتے. لیکن یہ سانپ کا بیٹا ہے اور بڑا ہو کر سانپ ہی بنے گا. اس زہریلے سانپ کو بھی یہاں سے لے جا سکتے ہو. میں لاجیکا کو بھی لے جاؤں گا, میں نے سینہ تاک کر کہا. کوئی ایسی بات مت کرو جو تمہاری گندی فطرت پر ہمیں مشتل کر دے. تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ تقسیم ہو جائے گا. جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ. سیتا نہ جانے کس طرح اپنے جذبات کو روک رہا تھا. اس کے چہرے پر سخت ہیجان کے اثرات تھے, لیکن میں نے اس کی کیفیت پر غور نہیں کیا. میری تو خود اپنی ذہنی کیفیت خراب تھی. لاجیکا کو چھوڑ کر جانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ میرے رگوں رپے میں سپائی ہوئی تھی. فرزان, چلے جاؤ. اب تم ہمارے وہ آنا نہیں ہو. بیرونی دنیا کے لٹیرے ہو, پتھروں کے پجاری. بکو مت, میں داڑا. لاجیکا کو اٹھا لو, سیتا نے حکم دیا. اور 4 آدمی بے ہوش لاجیکا کی طرف بڑھے. میں نے وحشیانہ انداز میں ان میں سے ایک کی گردن پکڑی. دوسرے نے مجھے لات رسید کر دی, لیکن پھر سیتا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا میری گردن پر رسید کر دیا اور میری آنکھوں میں تارے ناچ گئے. میں آگے پیچھے ڈولتا رہا اور پھر بے ہوش ہو گیا. نہ جانے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا, اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے ہوش ٹھکانے پھر بھی نہ رہے. میں تنہا تھا, نہ کوئی گھوڑا تھا, نہ گیری مین. ہاں, مجھ سے کچھ فاصلے پر میرا بچہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا. بچے کی آواز تیر کی طرح میرے دل کے پار ہو گئی. میں نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا. یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں بے ہوش ہوا تھا. میں نہ جانے کہاں تھا. بہرحال میں نے لپک کر بچے کو گود میں اٹھا لیا اور وہ میری مہربان آغوش میں خاموش ہو گیا. تب میں نے حالات کا جائزہ لیا. تب میری نگاہ نزدیک ہی ایک پتھر سے دبے ہوئے کاغذ پر پڑی اور میں چونک پڑا. اس کاغذ کی یہاں موجودی معنی خیز تھی. میں نے اسے پتھر کے نیچے سے نکال لیا. وہ سیدھا کاغذ پر پچھلی طرف ایک مٹا مٹا سا نقشہ تھا. دوسری طرف ایک تازہ تحریر تھی. لکھا تھا, ڈیئر فرزان, تمہارا شکریہ. تم میرے کام میں بڑے ہی معاون ثابت ہوئے. تمہاری وجہ سے میں نے ہیرو کا اتنا بڑا ذخیرہ حاصل کر لیا اور اب میری تمام زندگی نہایت سکون سے بسر ہوگی. لیکن فرزان, تم مجھے غدار یا دغا باز نہیں کہو گے. میں نے بہرحال تمہارے پر احسان کیا ہے, ورنہ اس عالم میں تمہیں اور تمہارے بچے کو آسانی سے قتل کر سکتا تھا. میرے علاوہ تمہیں ریفا کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے تمہیں قتل کرنے سے روکا. تو میرے دوست سنو, میں تمہارے ذہن سے ساری الجھنیں مٹا دیتا ہوں. سیتا نے لاجیکا کو حاصل کر لیا ہے اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. اس شریف آدمی نے ہیرو کی طرف توجہ نہیں دی تھی, سو میں تمہیں لے کے چل پڑا. یہ بستی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے.
پتھر کی دوسری طرف چند ہیرے بھی پڑے ہوئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیے ہیں. انہیں لے کر بستی چلے جاؤ اور زندگی گزارنے کی کوشش کرو. وہاں سیتا نے ہدایت کر دی ہے کہ آئندہ ہمیں دریا کے علاقے میں نہ دیکھا جائے. اگر ہم دریا کے علاقے میں نظر آئے تو ہمیں فوراً قتل کر دیا جائے. ویسے اگر تم ہمت رکھتے ہو تو بستی واپس چلے جاؤ. فرزان، میں تنہا بھی وہاں سے نکل سکتا تھا، لیکن مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی اور میں نے کیسی عقل مندی کا ثبوت دیا. بلا شبہ اگر تم ہمارا ساتھ نہ دیتے تو یہ ڈرامہ بدل جاتا. تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی. یہ بات پہلے سے میرے ذہن میں تھی. میری دیرینہ آرزو پوری ہو گئی. میں جا رہا ہوں. اب میں وہ گیری مین نہیں ہوں. اب میں دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہوں. میری قسمت بدل جائے گی. میں کسی بھی ملک میں جا کر پلاسٹر سرجری کے ذریعے اپنی شناخت بدل دوں گا. یہ مصیبت میری بیٹی کی لائی ہوئی ہے، ورنہ تمہیں قتل کرنا میرے لیے بہت آسان تھا تو ایسا کوئی خدشہ ہی باقی نہ رہتا. خیر، تمہیں تمام اطلاعات دے رہا ہوں. خدا حافظ گیری مین. اور میرے سینے میں نفرت کا لاوا کھول اٹھا. میں نے جنگلوں سے غداری کی تھی. میں نے ایک بار پھر دھوکہ کھایا تھا اور پھر اس گنونی دنیا کا فریب کھا گیا تھا. ایک بار پھر شدید نفرت ذہن میں ابھر آئی تھی اور میں نے اس دنیا پر لعنت بھیج دی. میں نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور یہ وحشی میرے مہذب ساتھیوں سے کہیں اچھے تھے. میں نے اپنے بچے کو بھیڑیوں کی بستی میں لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر میں نے اسی جگہ قیام کرنے کا فیصلہ کر دیا. بوڑھا فرزان خاموش ہو گیا. ہم بڑے درد سے اس کی کہانی سن رہے تھے. اس کی کہانی واقعی المناک تھی. کافی دیر خاموشی کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تم وحشیوں میں واپس کیوں نہیں گئے تھے فرزان؟ کس منہ سے جاتا؟ کون سی شکل لے کے جاتا؟ میں نے انہیں چھوڑ دیا تھا. اور وہ بچہ؟ میرا بچہ میرے ساتھ ہے، وہ یہی رہتا ہے، لیکن میں نے اسے مہذب انسانوں کی ہوا ہی نہیں لگنے دی. میں نے اسے وحشی رکھا ہے. میں نے اسے اس کی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سکھائی. تو وہ چیخ کی آواز؟ ہاں، اسی کی تھی. وہ 100% نیتیکا کا وحشی ہے. اور ہم دنگ رہ گئے. اس بات نے ہمیں اور متاثر کیا تھا. تب کرنل ڈکسن نے اس سے پوچھا، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا فرزان؟ میں اسے مہذب بنا کر انسانیت سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کا کیا کرو گے؟ ایک آرزو ہے دل میں، صرف ایک آرزو ہے. کیا؟ ایک بار اسے لاجیکا کے پاس پہنچا دو. نیتیکا والوں کی امانت ان کے حوالے کر دو. اسے ان کو دے دو. میں لوگوں سے بہت شرمندہ ہوں اور ہم سب سوچ میں ڈوب گئے. فرزان کی کہانی حقیقت میں بہت عجیب تھی. ویسے اس کہانی سے کہیں بھی فریب کی بو نہیں آتی تھی. جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھا. بہرحال اس کے بعد ہم نے اس لڑکے کو دیکھا اور دنگ رہ گئے. ایسا شاندار، ایسا کبھی ہیکل جوان پہلے کبھی نگاہوں سے نہیں گزرا تھا. خوبصورت باپ کا خوبصورت بیٹا، گندمی رنگت لیے ہوئے عجیب نوجوان تھا. وہ بالکل بھی وحشی نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں کو حیرت سے دیکھتا رہا. فرزان کی کہانی سننے کے بعد ہم سب کو بھی اس سے ہمدردی ہو گئی تھی. پھر بھی ہم نے اسے صاف صاف گفتگو کی. پھر اب تمہارا کیا پروگرام ہے فرزان؟ اسی کشمکش میں ہوں کہ کیا کروں، کیسے اسی نیتیکا تک پہنچاؤں. ہم بھی صاف دل لوگ نہیں ہیں فرزان، لیکن اگر تم نیتیکا کے ان راستوں تک ہماری رہنمائی کر دو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اور فرزان سوچ میں ڈوب گیا. پھر اس نے اقرار میں گردن ہلا دی. میں تیار ہوں. اور ہم اسی سے اچھل پڑے. پھر اس سلسلے میں دوسری باتیں ہوئیں اور اس وقت ہمارے پاس مناسب انتظامات نہیں تھے. چنانچہ طے ہو گیا کہ ضروری انتظامات کے بعد نیتیکا روانہ ہوا جائے. فرزان سے ایک معاہدہ ہوا اور ہم چل پڑے. اور سرفراز، یہ مہم نیتیکا کے لیے ہی تھی. عجیب کہانی تھی، لیکن اس کہانی نے میرے بدن میں سنسنی پیدا کر دی تھی. کیسی ملتی جلتی کہانی تھی میری اور فرزان کی، لیکن فرزان کی کہانی کا انجام بڑا ہی بھیانک تھا. کیا میرا انجام بھی یہی ہے؟ کیا میرا انجام بھی یہی ہوگا؟ لیکن پھر مجھے خود ہی اپنے خیال پر ہنسی آ گئی. فرزان کچھ تھا اور میں کچھ اور پھر مجھے کون سی کسی جنگلی لڑکی سے شادی کرنا تھی. بیکار خیال تھا، فضول، احمقانہ. تو یہ ہے کہانی سرفراز. تمہارا کیا خیال ہے؟ نواب صاحب نے پوچھا. کس سلسلے میں؟ میرا مطلب ہے یہ مہم کیسی رہے گی؟ بے حد شاندار نواب صاحب. میرا بھی یہی خیال ہے. اگر ہم نیتیکا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو بڑی کامیاب مہم رہے گی. ہر لحاظ سے ہم بے پناہ دولت حاصل کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ نیتکا کے اصرار بے حد دلکش ہوں گے. پھر فرزان کا معاملہ، میرا خیال ہے یہ کہانی اور دلچسپ ہو جائے گی. مناسب فرمایا نواب صاحب. میں نے کہا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے کیوں اعتراض ہوتا؟ اس بارے میں کچھ مشورے؟ آپ جیسے تجربے کار لوگوں کے سامنے میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ یہ انکساری نہیں، ایک حقیقت ہے جس سے آپ واقف ہیں. نواب فیروز الدین خاموشی سے گردن ہلاتے رہے اور بولے، بہرحال اس مہم میں تمہاری شمولیت سے میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے. میں بے حد خوش ہوں، اور خاص طور سے اب اس شکل میں کہ کوثر تمہاری عزت کرنے لگی ہے. کوثر بی بی کی کسی بھی بات کی کوئی ذمہ داری اب قبول نہ کرے نواب صاحب. بھئی تم بار بار کہہ چکے ہو، لیکن بہرحال اب میں خوش ہوں. اچھا مجھے اجازت دو. نواب صاحب اٹھ گئے. ان کے جانے کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی. فرزان کی کہانی نے در حقیقت مجھے بہت متاثر کیا تھا، اور اس کے سارے واقعات میری زندگی سے ملتے جلتے تھے، لیکن انجام لاکھ میں نے خود کو احمق ثابت کرنے کی کوشش کی. میں سوچ رہا تھا کہ یہ مہمات زندگی کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہیں، لیکن پھر فرزان ذہن کے گوشے سے نکل نہیں رہا تھا. یہ کیفیت نہ جانے کب تک طاری رہی. بہرحال سفر جاری تھا اور ہم افریقہ سے قریب ہوتے جا رہے تھے. جہاز پر دوسرے لوگ بھی موجود تھے. خود میرے ساتھیوں میں جوان لڑکیاں اور جوان لڑکے بھی موجود تھے. ممکن ہے وہ ایک دوسرے سے متاثر تھے یا نہیں، لیکن خود میرے لیے ایک دلچسپ مشغلہ ہوا. گو میں اس سے بچنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ہوا یوں کہ دوسرے دن صبح یوں ہی تنہا میں ایک جگہ کھڑا تھا کہ مس میریسیا پھر نمودار ہوگی. لیکن آج ان کے ساتھ فونا بھی تھی. ہیلو سرفراز. اور نہ جانے کیوں میرے ذہن میں شرارت رنگ گئی. ہیلو میریسیا. میں نے نہایت ہی پیار بھرے انداز میں کہا. کیسے ہو؟ میریسیا قریب آ گئی. تمہاری خوشبو فضا میں رچی بسی ہے. تو اچھا ہی ہوگا. میریسیا چونک پڑی، مجھے گھورتی رہی. پھر فونا کی طرف دیکھا. فونا کی نگاہوں میں وہ مسکراہٹ تھی. وہ عجیب سی نگاہوں سے میریسیا کو دیکھ رہی تھی. میریسیا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر پھیکے انداز میں مسکرا دی. آج موڈ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ ہی ٹھیک رہتا ہوں مس میریسیا. کہ آپ کو کبھی کچھ شکایت ہوئی؟ نہیں، لیکن میرا مطلب ہے میریسیا جھوٹ بول رہی ہے مسٹر فرزان. اس نے مجھ سے آپ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہا ہے. کیا کیا کہا ہے مس فونا؟ برائے کرم مجھے بتائیے. مس میریسیا انتہائی دلکش شخصیت کی مالک ہے، لیکن وہ فونا پلیز. میریسیا نے خوشامدانہ انداز میں کہا. لیکن تم تو چھوڑو نا، وہ دوسری باتیں کرتے ہیں. لیکن تم مجھے ان سے ملانے لائی تھی میریسیا. فونا نے مسکراتے ہوئے کہا. تم شرارت پر آمادہ ہو. آؤ چلو آگے آؤ. مسٹر فرزان پلیز، میں ابھی واپس آتی ہوں، میریسیا نے کہا اور فونا کو کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی. میرے پیٹ میں کہکہے مچل رہے تھے. یقیناً میریسیا نے اسے میرے بارے میں کیا کیا بتایا ہوگا. وہ اچھے الفاظ نہیں ہوں گے. میرے اس وقت کے رویے سے اسے کچھ امید بن گئی تھی، اور اب وہ اسے لے کر کھینچ کے ایک طرف لے گئی تھی تاکہ فونا میرا موڈ خراب نہ کر دے. کیسی احمق اور بیوقوف ہوتی ہیں یہ لڑکیاں. تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ پھر آ موجود ہوئی. بڑی شریر ہے یہ فونا، بس فضول بکواس کرتی رہتی ہے. نہ جانے کیا کہہ دے، اس لیے میں اسے ٹال آئی. میں کسی کی باتوں کا برا نہیں مانتا مس میریسیا. کوئی میرے بارے میں کچھ بھی کہتا رہے، میرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا. یقیناً یقیناً، میریسیا چونک پر بولی. میں نے چہرے پر سنجیدگی کے آثار پیدا کر کے سمندر کی لہروں پر نگاہیں گاڑ دی. کیا سوچ رہے ہو سرفراز؟ کیوں؟ میری سوچ پر کوئی پابندی ہے کیا؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا. ارے نہیں نہیں، یہ بات نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی. میرا مطلب ہے. میریسیا میرے بدلے ہوئے انداز پر پھر بوکھلا گئی. میری سمجھ میں نہیں آتا مس میریسیا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ کب تک نہ سمجھو گے سرفراز؟ میریسیا نے میری پشت پر دونوں ہاتھ رکھ دیے. براہ کرم ذرا دور ہٹ کر کھڑی ہوں. میں کھڑا ہو گیا. کیا ہو گیا ہے سرفراز تمہیں؟ ابھی تھوڑی دیر تک تو تم بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے. غلام ہوں کیا میں آپ کا؟ آپ میری مرضی کی مالک ہیں. میں جس وقت چاہوں جیسی گفتگو چاہوں کر سکتا ہوں، میں نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، اور میریسیا اچھل کر پیچھے ہٹ گئی. تم پر پھر وہی دورہ پڑا ہے، وہ روحان سے انداز میں بولی. ہاں دورہ پڑا ہے. پھاڑ کھاؤں گا، اٹھا کر تمہیں سمندر میں پھینک دوں گا، میں نے تنگ کر کہا. تم بہت بدتمیز ہو، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی. شٹ اپ، میں دھاڑا. میں دیکھ رہا تھا کہ دور دور تک کوئی نہیں. ذلیل ہو تم، کمینے ہو، گیٹ آؤٹ. میں نے اسی طرح
جھکا جیسے میریسیا کو اٹھا کر اسے سمندر میں پھینک دینا چاہتا ہوں، اور وہ اچھل کر بھاگی. پھر ایسی بھاگی کہ اس نے پلٹ کر نہ دیکھا، اور پھر ہنس ہنس کر میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. مجھے اس بیوقوف لڑکی پر رحم بھی آتا تھا، مگر اس کی حرکتیں ہی ایسی تھی کہ شرارت بہت ذہن میں آ جاتی. میری تو کوئی شخصیت ہی نہیں رہی. تم اس شخصیت کو بھی توڑ دو گے. غور کرو فرزان، مہذب دنیا میں وہ ایک تعلیم یافتہ انسان بنے گا، جبکہ ان جنگلوں میں صرف وحشی بنے گا. گیری مین، میں تلملا گیا. وہ تمہاری اولاد ہے فرزان، خدا کے لیے اس کے بارے میں سوچو. مگر میں پریشان انداز میں بولا، وہ لڑکا ہے، تمہارے ہاں لڑکی بھی پیدا ہوگی. پھر ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے شدید جذبات میں آ کر غلطی کی ہے. گیری مین، میں کیا کروں گیری مین؟ میں نے تو اس انداز میں کبھی سوچا ہی نہیں.